بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی طرف سے ایک کنفرم خبر آئی ہے کہ سعودی عربیہ فرانس سے 54 رفال طیارے پرچیز کرنے جا رہا ہے، اور یہ بات ڈائریکٹ فرینچ کمپنی ڈاسو کی طرف سے کنفرم کی گئی ہے۔ اور اگر یہ ڈیل میٹیریلائز ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ کے پاس جس قسم کے جہاز ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں، وہ بڑے مختلف قسم کے ہیں، جن کے اندر بوئنگ کی طرف سے دیے جانے والے F-15 ایسے جہاز ہوں گے، اس کے علاوہ یورپی کا یورو فائٹر ٹائفون ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرانس کا یہ رفال طیارہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ انگلینڈ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ انگلینڈ کے لیے کیوں بری خبر ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو دو چار باتیں بتا دیتا ہوں۔ سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن سعودی عربیہ کے انگلینڈ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ سعودی مونارکی یعنی کہ سعودی کنگ جو ہے، اس کے برٹن رائل فیملی کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، انتہائی اچھے تعلقات ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ یونائٹڈ کنگڈم کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہوگا کہ سعودی عربیہ یونائٹڈ کنگڈم کو چھوڑ کے، اس کے یورو فائٹر ٹائفون کو چھوڑ کے، جس کے بارے میں 2018 سے خبریں تھیں کہ 72 یورو فائٹر ٹائفون کے علاوہ سعودی عربیہ مزید 48 یورو فائٹر ٹائفون انگلینڈ سے پرچیز کرے گا، یعنی کہ 72 آلریڈی یورو فائٹر ٹائفون سعودی عربیہ کی ایئر فورس میں شامل ہیں، 48 مزید وہ پرچیز کرنے جا رہا تھا۔ لیکن میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ریزن کیا بنی ہے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ جو ہے وہ ان یورو فائٹر ٹائفون جہازوں کو چھوڑ کے اب رفال کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو ڈاسو ایویشن کے CEO ہیں، انہوں نے ایک ڈیفنس جرنل کے اندر یہ انکشاف کیا کہ ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی ہے رفال جہازوں کے حوالے سے، اور یہ نیگوسیشن جو ہے وہ اب کافی آگے تک جو ہے وہ جا چکی ہیں، یعنی کہ کافی دیر سے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ نے کبھی فرانس سے ڈیفنس اکوپمنٹ نہیں پرچیز کیا، سعودی عربیہ فرانس سے ڈیفنس اکوپمنٹ پرچیز کرتا ہے۔ اس وقت سعودی عربیہ اور انڈیا کے درمیان ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ملک ہے جو باہر سے ویپنز امپورٹ کرتا ہے۔ کبھی سعودی عربیہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، کبھی انڈیا آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کے سب سے بڑے آرمز امپورٹر جو ہیں وہ یا سعودی عربیہ ہے یا انڈیا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے آرمز امپورٹر ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ فرانس سے بھی کوئی نہ کوئی اسلحہ پرچیز کریں گے۔ لیکن سعودی عربیہ کی جو ایئر فورس ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یونائٹڈ کنگڈم کا زیادہ اسلحہ موجود ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ دونوں کا زیادہ اسلحہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ہی سعودی عربیہ نے یہ ٹورنیڈو جہاز پرچیز کیے تھے، اس کے بعد یورو فائٹر ٹائفون جہاز بھی یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ہی ڈیل کے سلسلے میں انہوں نے پرچیز کیے تھے۔ لیکن ٹائفون کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ٹائفون جہاز کو 4 ممالک مل کے بناتے ہیں، جرمنی، اٹلی، اسپین اور یونائٹڈ کنگڈم، اور جب تک چاروں کنٹریز ایگری نہیں کر جاتے یورو فائٹر ٹائفون کو سیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی بھی یورو فائٹر ٹائفون جہاز پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن اس ڈیل کے اندر بھی جرمنی جو ہے وہ رکھنے ڈال رہا تھا، اور جرمنی نے ترکی کو یہ یورو فائٹر ٹائفون جہاز پرچیز نہیں کرنے دیے۔ اور جرمنی کا کہنا یہ تھا کہ ترکی کے اندر جو ہے وہ بڑے زیادہ یہ ہیومن رائٹس پرابلمز ہوتی ہیں، اور ہیومن رائٹس کو بیس بنا کے جرمنی نے یورو فائٹر ٹائفون کی جو سیل تھی ترکی کے لیے اس کو سٹاپ کروا دیا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عربیہ بھی یہ 48 مزید یورو فائٹر ٹائفون پرچیز کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی جرمنی نے اپنی ٹانگ اڑا دی۔ جرمنی کا کہنا یہ تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی ہیومن رائٹ ابیوزز ہوتی ہیں، سعودی عربیہ جو ہے وہ جمال خشوگی کے قتل کے اندر ملوث تھا، اور سعودی عربیہ کی جو یمن کے اندر جنگ چل رہی ہے اس کے اندر بھی انوالومنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنا یورو فائٹر ٹائفون جہاز جو ہے وہ سعودی عربیہ کو سیل نہیں کریں گے۔ اور اگر جرمنی اسی طرح سے چلتا رہا تو اور کچھ ہو نہ ہو اٹلی، اسپین اور برٹن مل کے اس جرمنی کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے، کیونکہ فرانس کا رفال طیارہ بکتا جا رہا ہے اور جرمنی یورو فائٹر ٹائفون کسی کو سیل نہیں ہونے دے رہا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ یورپین کنٹریز ہیں، ان میں آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اکانومی اپنی اپنی ہے، اور اٹلی، اسپین اور انگلینڈ نے اپنے اپنے لوگوں کو خوش رکھنا ہے، راضی رکھنا ہے۔ اب جرمنی کی اکانومی اور طریقوں سے بڑی زبردست ہے، اس کے ٹینکس بکتے ہیں، اس کا دوسرا اسلحہ جو ہے وہ یورپ کے اندر سیل ہو جاتا ہے۔ انگلینڈ کا چیلنجر ٹینک کوئی نہیں لیتا، اٹلی کی ٹھیک ہے جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن اسپین کے پاس بھی یورو فائٹر ٹائفون ہی ہے۔ اسپین کو ایز سچ کو بہت زبردست جو ہے وہ ویپن اکوپمنٹ اکیلا تیار نہیں کرتا۔ تو باقی یہ جو اٹلی، اسپین اور انگلینڈ ہے یہ جرمنی کا منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ پہلے جرمنی نے ترکی کو بھی یہ یورو فائٹر ٹائفون سیل نہیں کرنے دیے، اب جرمنی نے سعودی عربیہ کو یہ یورو فائٹر ٹائفون جہاز جو ہے وہ سیل نہیں کرنے دیے۔ تو یہ جو کنٹریز ہیں یہ جرمنی سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ اپنی یہ جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کریں۔ آگے اس وقت سارے یورپ کا جو مقابلہ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکہ ساری دنیا کو اپنا اسلحہ سیل کرتا ہے، جو کنٹریز بچ جاتی ہیں ان کو فرانس سیل کر لیتا ہے، تو یہ باقی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ تو بالکل پیچھے رہ جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے جو پروجیکٹس ہوں گے بہت سی کنٹریز جرمنی کو جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس میں شامل نہیں کریں گی، کیونکہ جرمنی کی یہ جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جرمنی پیچھے رہ جائے گا۔ اور اس سال گرمیوں کے اندر UK کے جو پرائم منسٹر ہیں رشی سنک، انہوں نے جرمنی کے چانسلر کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جناب جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں اس سارے کا سارا اسلحہ یا تو امریکہ بیچ لے گا یا فرانس بیچ لے گا، تو ہم جو جہاز بناتے ہیں وہ تو آپ کسی کو سیل
سیل ہی نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں کہ اس سال اکتوبر کے اندر انگلینڈ کو یہ پتا چل چکا تھا کہ فرانس اپنا رفال طیارہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو سیل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اس بات کو ڈاسو کمپنی کے سی ای او نے بھی ایڈمٹ کیا کہ سعودی عربیہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ برٹن کے جہاز پرچیز کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بھی ریاض کو اپروچ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ریاض یعنی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اس دفعہ رفال طیارے پرچیز کرے گا. اور اگر سعودی عربیہ اور فرانس کی یہ ڈیل مٹیریلائز ہو جاتی ہے تو یہ یورو فائٹر ٹائفون کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور خاص طور پہ اس کے آنے والی فیوچر جو ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہ نہیں دیکھیں گی اس کی طرف، وہ سیدھا سیدھا فرانس کی طرف جائیں گی، رفال طیارہ پرچیز کریں گی. ایک ملک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ادھر انہوں نے 4 ملکوں کو بنانا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں رفال طیارہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، بہت سی کنٹریز اس کو پرچیز کر رہی ہیں. سب سے پہلے ایجپٹ نے پرچیز کیا، پھر قطر نے، پھر یو اے ای نے تو 80 جہازوں کا آرڈر جو ہے وہ دسمبر 2021 میں کر دیا تھا. رفال طیاروں کا ابھی تک کا سب سے بڑا آرڈر یو اے ای نے کیا ہوا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اپنی ایئر فورس کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. 26 مزید رفال طیاروں کا اس نے آرڈر اپنی نیوی کے لیے کر دیا ہوا ہے جو اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے استعمال کیے جائیں گے. تو ایشیا کے اندر رفال طیارہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یورپ کے اندر بھی کروشیا جو ہے وہ یہ رفال طیارہ پرچیز کر رہا ہے، گریس بھی یہ رفال طیارہ پرچیز کر رہا ہے. تو رفال طیارہ جو ہے وہ اپنی گرپ مضبوط کرتا جا رہا ہے. جہاں پہ امریکہ اپنے جہاز سیل نہیں کر سکتا وہاں پہ فرانس اپنا رفال طیارہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. یو اے ای نے جو اس وقت رفال طیارہ پرچیز کیا وہ بیسیکلی رفال کا F4 ویریئنٹ ہے جو کہ پرانے ویریئنٹ سے کافی زیادہ امپرووڈ ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو نئی آ چکی ہوئی ہیں، لیکن فرانس جو ہے وہ رفال طیارے کا ایک F5 ویریئنٹ جو ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کروا رہا ہے. اور بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ سعودی عربیہ اگر یہ رفال پرچیز کرتا ہے تو وہ رفال کا یہ F5 ویریئنٹ پرچیز کرے گا. دیکھیں سعودی عربیہ کی ایئر فورس اس وقت بڑی زبردست ہو چکی ہوئی ہے. اس کے پاس تقریباً 84 کے قریب یہ F-15 ایسے جہاز ہیں. یہ جو F-15 ایسے جہاز ہیں یہ F-15 کے بیسٹ جہاز مانے جاتے تھے جب تک قطر کا یہ F-15 QA ابابیل جہاز نہیں آ گیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ امریکن ایئر فورس کا F-15 EX ایگل 2 نہیں آ گیا تھا. اور آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ کے جو پرانے F-15 جہاز ہیں سعودی عربیہ ان کو بھی یہ F-15 ایسے کے اوپر ہی اپڈیٹ کر رہا ہے اور ان کو نیا نام دیا جائے گا F-15 SR سعودی ریٹروفٹ. اس کے علاوہ رائل سعودی ایئر فورس کے پاس یہ 72 یورو فائٹر ٹائفون آلریڈی موجود ہیں. سعودی عربیہ کے پاس تقریباً 80 کے قریب یہ پرانے ٹورنیڈو جہاز بھی موجود ہیں. خیر ان کو تو وہ ریٹائر کر دیں گے، لیکن سعودی عربیہ آنے والے دنوں میں 3 قسم کے جہاز استعمال کر رہا ہوگا: F-15 ایسے، یورو فائٹر ٹائفونز اور رفال. اور رفال جہاز کی سعودی مارکیٹ کے اندر انٹری برٹن کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.